بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ تو اس شاگرد نے عرض کیا کہ مولا، میں نے آپ سے 8 باتیں سیکھیں۔ پہلی بات یہ سیکھی کہ موت کے وقت ہر دوست ساتھ چھوڑ جاتا ہے، اس لیے میں نے یہ کوشش کی کہ میں ایسی چیز اپنے ساتھ رکھوں جو کبھی مجھ سے الگ نہ ہو، جو میری تنہائی میں ساتھی اور مددگار ہو، اور وہ چیز صرف اور صرف نیک اعمال ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بہت خوب۔ اور اس کے بعد اس شاگرد نے عرض کی کہ مولا، دوسری بات میں نے آپ سے یہ سیکھی کہ مال اور اولاد پر اترنا غلط ہے، کیونکہ یہ چیزیں قابل فخر نہیں ہیں، کیونکہ خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ برائیوں سے بچنے والا متقی ہے۔ سورہ حجرات۔ اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ برائیوں سے بچ کر خدا کے نزدیک عزت والا بن جاؤں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم بالکل ٹھیک سمجھے۔ اور اس کے بعد اس شاگرد نے عرض کی کہ مولا، تیسری بات میں نے یہ سیکھی کہ لوگ فضول اور بے مقصد کاموں میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ خدا نے یہ فرمایا کہ جو شخص اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور نتیجتاً خود کو اپنی بری خواہشوں سے روکتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سورہ نازعات۔ تو پھر میں نے اپنی تمام کوششیں اس کام پر خرچ کر دیں، اس طرح میری ذات اب خدا کی اطاعت پر قائم ہو گئی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بالکل ٹھیک کہا۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام کے شاگرد نے عرض کی کہ مولا، چوتھی بات میں نے یہ سمجھی کہ جو شخص کسی قیمتی چیز کو حاصل کر لیتا ہے پھر اس کو بچانے کی کوششیں کرتا ہے، میں نے خدا کا یہ قول سنا کہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے تاکہ خدا اس کے اجر کو کئی گنا بڑھا دے۔ سورہ حدید۔ اس لیے میں جو کوئی قیمتی چیز کماتا ہوں اس کو اللہ کی راہ میں دے کر اللہ کے پاس بھیج دیتا ہوں تاکہ وہ میرا ذخیرہ بنے اور ضرورت کے وقت کام آئے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم بہت خوب سیکھا اور سمجھا۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا کہ مولا، میں نے 5ویں بات آپ سے یہ سیکھی کہ لوگ روزی کے معاملے میں حسد کرتے ہیں، حالانکہ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان دنیا کی روزی بانٹ دی ہے اور ایک دوسرے کے درجے بلند کیے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں، حالانکہ جو مال یہ لوگ جمع کرتے ہیں اس سے اللہ کی رحمت کہیں زیادہ بہتر ہے۔ سورہ زخرف۔ اس لیے اب میں نہ تو کسی سے حسد کرتا ہوں اور نہ کسی چیز کے نہ ملنے پر افسوس کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم تم نے بالکل ٹھیک سمجھا۔ اور اس کے بعد اس شاگرد نے عرض کیا کہ مولا، چھٹی بات میں نے آپ سے یہ سیکھی کہ خدا نے فرمایا ہے کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ فاطر۔ اس لیے اب میں کسی سے نہ دشمنی کرتا ہوں اور نہ ہی حسد کرتا ہوں، صرف شیطان سے دشمنی کرتا ہوں، اس کی کوئی بات نہیں سنتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بخدا تم نے ٹھیک سمجھا۔ اور اس کے بعد اس شاگرد نے عرض کی کہ مولا، 7ویں بات میں نے آپ سے یہ سیکھی کہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی اطاعت اور غلامی کے لیے پیدا کیا۔ سورہ زاریات۔ اس لیے اب میں لوگوں کی طرح مال کے پیچھے نہیں بھاگتا، بلکہ میں خدا کے وعدوں کو سچا سمجھ کر مطمئن ہو گیا ہوں۔ اس لیے اب دن رات ان کاموں کے پورا کرنے پر لگ گیا ہوں جو خدا نے مجھ پر فرض کیے ہیں، اور اس بات پر مطمئن ہوں کہ خدا نیک عمل پر بھرپور اجر دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور 8ویں بات میں نے آپ سے یہ سیکھی کہ لوگ تو اپنے مال اور اپنی اولاد پر بھروسہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے دوستوں پر بھروسہ کرتے ہیں، حالانکہ خدا نے تو یہ فرمایا ہے کہ جو خدا سے ڈرے گا
خدا اس کی نجات کی صورت ضرور نکال دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کا خیال بھی نہ ہوگا۔ اس لیے جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ خود اس کے لیے کافی ہے۔ سورہ طلاق۔ لہٰذا میں نے صرف اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے اور غیر خدا سے کوئی توقعات نہیں رکھتا۔ مومنین، اب سنیے گا کہ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب یہ 8 باتیں سنی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم، چاروں کتابوں کا خلاصہ توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، ان چاروں کتابوں کا خلاصہ ان 8 باتوں میں بیان ہو گیا۔ اگر انسان اسی طرح ان 8 باتوں پر عمل کرے تو بے شک وہ متقی اور پرہیزگار ہے اور اس کا آخرت میں درجہ بلند ہوگا۔ کتاب تنبیہ الخواطر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔